اچھا یہ بیان فرمائیے گا، ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا حل میں چاہتا ہوں، چونکہ آپ کی ایک نظر ہے سیاست پہ بھی، تاریخ پہ بھی، ہمارے ملک کے سماجی حالات پہ بھی. کہا یہ جاتا ہے کہ جی انسان اگر حق کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے وہ عدلیہ میں ہو چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو، کانسیکوینسز اس کو پھر بھگتنے پڑتے ہیں. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں خود وہ لوگ جن کے پاس اختیار نہیں تھا بلکہ وہ تو صرف محض ایک اعلی کار کے طور پہ کام کر رہے تھے، وہ بھی برسوں جیلوں میں رہے صرف اس لیے کہ کسی فائل پہ انہوں نے سائن کر دیا. تو پریشر جب آتا ہے، میں بہت ہی سیدھے سیدھے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی فون آ جائے اور کہا جائے کہ جی یہ خلاف قانون بات ہے، ایک جج اور ایک بیوروکریٹ، دینی اخلاقی قانونی ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پھر نوکری بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی، آپ پر کرپشن کے الزامات بھی لگیں گے، معاشرے میں بھی رسوائی ہوگی، ہو سکتا ہے پابند سلاسل بھی کر دیا جائے. ہم نے دیکھا لوگوں کو سالریٹی کنفائنمنٹ میں بھی رکھا گیا محض اس لیے کہ انہوں نے کوئی حکم نہیں مانا. تو پھر یہ تو بڑی ہی مشکل اور بڑی کٹھن وادی ہے. ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی ہی اونچا مقام ہے، کوئی وہاں پہنچ گیا تو بڑے خطرے کی چیز ہے. یقیناً اس میں کیا شک ہے، جب آپ اس میدان میں آئے ہیں تو آپ جب قانون کے مطابق فیصلے کریں گے اور قانون کی بنیاد پر کوئی نقطہ نظر قائم کریں گے اور پھر اس کے لیے آپ ڈٹ جائیں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نتائج آدمی کو بھگتنا پڑتے ہیں، لیکن اسی سے قومیں بنتی ہیں. یعنی اگر کوئی نتائج بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کی گلی میں جائے کیوں، گھر میں بیٹھ جانا چاہیے. یعنی اس کے بڑے اچھے طریقے ہیں کہ آپ کی کوئی ہنر سیکھیے اور پلمبر کا کام کر لیں. جب آپ نے ایک ذمہ داری لی ہے، آپ گئے ہیں، آپ ریاست کے نظم کا حصہ بن رہے ہیں، تو پھر آپ کو ان تمام نتائج کا اپنے سامنے ادراک کر کے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک یہی تبلیغ کرنی چاہیے، یہی تعلیم دینی چاہیے کہ ہر شخص قانون کے مطابق کام کرے. قانون کی حکمرانی اسی میں خیر ہے. میں نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اگرچہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ایک نوعیت کی ملوکیت قائم ہو گئی، بادشاہت قائم ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں کی بادشاہت کی ایک خصوصیت رہی، اور وہ یہ کہ چونکہ ہمارے فقہا نے ایک باقاعدہ قانون مرتب کر دیا اور اس کو ایک ایسی صورت دے دی کہ لوگوں میں اس قانون کی قدر و قیمت غیر معمولی تھی، وہ اس سے وابستہ ہو گئے. انہوں نے اپنے آپ کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس قانون کے تحت کر لیا. آج بھی صورتحال یہی ہے. یعنی ایک عام آدمی ہمارے قاضی کا فیصلہ اتنے شرع صدر سے قبول نہیں کرتا جتنا امام ابو حنیفہ کا فیصلہ قبول کرتا ہے. تو یہ صورت جب پیدا ہوئی تو اس کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ ملوکیت تھی وہ قانون کی پابند رہی بڑی حد تک. یہ نہیں کہ خلاف ورزی نہیں ہوئی، وہ قانون کی حکمرانی اور قانون کی پابندی اسی میں خیر ہے. اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، یہ قیمت سیاستدانوں کو بھی دینی پڑتی ہے. کتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچ گئے. یہ سب تو ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم سے بتائیے گا کہ یہ ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک قربانی، ایک آدمی، ہمارا کیا رول ہے؟ ریاست اسی طرح چلتی رہے گی. ایک چھوٹا سا مثلا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، کوئی اہلکار ہے، وہ اگر انکار کر بھی دے تو اس کو برخاست کر دیں گے، معاملہ تو اس طرح. تو کہا ہی جاتا ہے کہ جی پورا کا پورا سسٹم جب اس طرف جا رہا ہے تو ایک شخص اس کی مخالفت میں کھڑا ہو کے اپنا ہی نقصان کرے گا، سسٹم تبدیل نہیں ہوتا. دیکھیے یہ کوئی استدلال ہی نہیں ہے. وہ ایک کے بعد دو ہوں گے، دو کے بعد تین ہوں گے. اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا، یعنی یہ کہ آپ سسٹم سے لڑنا شروع کر دیں، یہ تو میں مشورہ نہیں دوں گا. لیکن آپ اپنے دائرے میں قانون کی پابندی کریں گے، ورنہ آپ معاملہ چھوڑ کے الگ ہٹ جائیں گے. یہ ہر آدمی کو کرنا چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر تو اصل میں جو غلاظت پھیلی ہوئی ہے اس کے تعفن میں اضافہ کرتا چلا جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک ایک، دو دو، چار چار لوگ، یہاں تک کہ جب ان کی تعداد متبع ہو جاتی ہے، وہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد بحیثیت مجموعی قومیں اور معاشرے وہ ترقی کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوا ہے دنیا بھر میں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے سارا کا سارا معاشرہ بالکل پاکیزہ بنا کے آپ کو دے دیا جائے، اس کے بعد آپ پاکیزگی اختیار کریں گے؟ برے حالات میں، نازک صورتحال میں پاکیزگی پر قائم رہنا، قانون کی پابندی کرنا، قانون کا احترام کرنا، قانون کا صحیح طریقے سے نفاذ کرنا، یہ ایک ایک شخص یہ شمع جلاتا ہے تو اسی سے روشنی ہوتی ہے. تو اس میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سے